اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے 11ویں دن کی دعا۔ اللہم حبب الی فیہ الاحسان، اے میرے اللہ نیکیوں کو میرے لیے محبوب قرار دے دے کہ نیکیوں سے میں محبت کرنے لگوں۔ وَكَرِّهْ إِلَيَّ فِيهِ الْفُسُوقُ وَالْعِصْيَانَ، اور میں فسق و فجور اور گناہوں کو پسند نہ کروں، مجھے ایسا بنا دے۔ وَحَرِّمْ عَلَيَّ فِيهِ السَّخَطَ وَالنِّيرَانَ، اور مجھ پر حرام قرار دے دے جہنم کی آگ کو اور اپنے غضب کو، کہ میں تیرے غضب کا شکار نہ ہونے پاؤں، مجھ سے تو راضی رہ۔ بے اونکا یا غیاث المستغیثین، اے مدد کرنے والے تجھے تیرا واسطہ، اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس، میری فریاد کو سن لے۔ اہم مطالب یہاں پر 3 ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے، یعنی پہلی دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے نیکی کرنے کی توفیق دے دے، بلکہ نیکی سے محبت کرنے کی توفیق دے دے۔ اس لیے کہ جب انسان کے دل میں نیکی کی محبت ہو جاتی ہے، انسان نیکیوں کا محبوب ہو جاتا ہے، تو اسے بخوبی انجام دیتا ہے۔ جب تک دل میں کسی چیز کی محبت نہیں ہوتی ہے، اس وقت تک انسان اچھے طریقے سے اسے انجام نہیں دیتا، کیونکہ جب محبت آ جاتی ہے تو پھر اسی کے بارے میں سوچتا ہے، ہر تکلیف کو، ہر مشکلات کو، ہر مصیبتوں کو سہنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اگر اچھائی کی محبت پیدا ہو گئی تو اچھائیوں کو سوچے گا، اچھائی کرے گا، اچھا ہی بولے گا۔ اچھائیاں کرنے میں جو مشکلات سامنے آئے گی تو مشکلات سے گھبرائے گا نہیں، اور وہ جب محبت ہو جاتی ہے کسی چیز کی تو پھر انسان اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اور اگر محبت نہیں ہے تو نیکی کرتا تو ہے، لیکن وہ نیکی جو چھوڑ بھی دیتا ہے، گناہ کرنے لگتا ہے۔ اس لیے کہ اگر نیکی کی اور اچھائی کی محبت نہیں ہوگی تو پھر انسان کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی، دنیا کی محبت کا اثر یہ ہے کہ پھر انسان گناہ کرنے لگتا ہے اور بہت جلدی نیکیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ جیسا کہ عبد الملک بن مروان، یہ بہت نیکی کرتا تھا، یہ مسجد میں رہا کرتا تھا اور تلاوت قرآن اور نماز میں مشغول رہتا تھا۔ اسے حمامۃ المسجد کہا جاتا تھا، یعنی مسجد کا کبوتر کہا جاتا تھا۔ یہ بہت عبادت کرتا تھا، لیکن جیسے ہی اس کے باپ کی موت ہوئی اور اسے خبر ملی کہ یہ خلیفہ بن رہا ہے، تو اس نے جو ہے سب سے پہلے جو کیا، عبادت کو چھوڑا اور قرآن کو بند کر کے رکھ دیا، کہا اب تجھ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارا میرا رشتہ ختم ہو گیا، کیونکہ اس کے دل میں نیکیوں کی محبت نہیں تھی، اس کے دل میں یاد خدا نہیں تھی۔ اگر یہ اللہ کی محبت ہوتی، نیکیوں سے محبت کرتا، تو انسان اپنے محبوب کو نہیں چھوڑتا ہے، سب کچھ چھوڑ دے گا، لیکن جس سے محبت کرتا اسے کبھی نہیں چھوڑتا ہے۔ تو اب یہ قرآن کو بند کر کے کہتا ہے کہ تجھ سے میرا رشتہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد خلافت پہ آنے کے بعد پہلا یہ حکم دیتا ہے ائمہ جمعہ کو کہ کوئی بھی ائمہ جمعہ تقوی کی بات نہ کرے، اور اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ مجھے اب نہ نیکیوں سے خوشی ملتی ہے اور نہ برائی کرنے پر، معصیت و گناہ کرنے پر مجھے رنج و غم ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری یہ دعا ہونی چاہیے کہ پالنے والے نیکیاں انجام دینے کی ہمیں توفیق دے اور نیکی کرنے کی ہمیں محبت دے دے، ہمارے دل میں محبت ہو جائے نیکی کرنے کی، کیونکہ محبت انسان کے دل سے نہیں نکلتی ہے۔ دوسری جو دعا تھی وہ یہ کہ اے میرے اللہ مجھے ناپسند قرار دے دے کہ میں فسق و فجور کو ناپسند قرار دوں، مجھے وہ پسند نہ ہو فسق و فجور۔ فسق و فجور شرعی اعتبار سے، فسق شرعی اعتبار سے کہتے ہیں شریعت کی حدود سے خارج ہو جانے کو فسق کہتے ہیں، جو شریعت کی حدیں ہیں اس سے باہر نکل جانے کو، خارج ہو جانے کو فسق کہتے ہیں۔
چاہے وہ خروج گناہ صغیرہ کے اعتبار سے ہو یا گناہ کبیرہ کے اعتبار سے ہو، اس لیے یا کفر کے اعتبار سے ہو، کفر کے ذریعے سے ہو یا نفاق کے ذریعے سے ہو، بطور خلاصہ یہ کہا جائے کہ ہر وہ گناہ جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اس کے دل کی تاریکی کا سبب بنتا ہے، وہ فسق و عصیان کہلاتا ہے۔ فسق و عصیان کا فرق کیا ہے؟ فسق و عصیان کا فرق یہ ہے کہ جب بھی بندہ اپنے خدا کے حکم کے خلاف کوئی عمل انجام دے، اس عمل کو عصیان کہتے ہیں اور معصیت کہا جاتا ہے، اور اس کے کرنے والے کو عاصی و خطا کار کہا جاتا ہے۔ اور اگر بندہ اس عمل معصیت کو بار بار انجام دے رہا ہے تو اسے فاسق کہا جاتا ہے۔ خدایا آج کے دن ہمیں معصیت اور فسق سے دور رکھ اور ہمارے لیے اسے ناپسند قرار دے۔ اور تیسری دعا یہ ہے وَحَرِّمْ عَلَيَّ فِيهِ السَّخَطَ وَالنِّيرَانَ۔ سخط اس کے پہلے بھی میں نے دعاؤں میں اس کی وضاحت کی تھی۔ سخط اسے کہتے ہیں جن چیزوں سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کی ناراضی کے جو علل و اسباب ہیں اسے سخط کہتے ہیں، یعنی ناراضگی پروردگار کو سخط کہتے ہیں۔ تو کہا پالنے والے مجھ پر حرام کر دے وہ چیزوں کو جن چیزوں کے ذریعے سے تو ناراض ہوتا ہے، ان کاموں کو میں انجام نہ دوں۔ اور خدایا میرے اوپر آتش جہنم کو حرام قرار دے دے، کیونکہ میرے اندر وہ طاقت نہیں پائی جاتی ہے کہ جہنم کی آگ کو ہم برداشت کر سکیں۔ تو آتش جہنم کو ہم پر حرام کر دے اور ہم سے ناراض نہ ہو جس کی وجہ سے ہم جہنم میں جائیں۔ یہ 3 دعائیں تھیں۔ اور اس کے بعد اے مدد کرنے والے، اے فریادیوں کے فریاد رس، ہم روزے داروں کی فریاد کو قبول کر لے، ہماری دعاؤں کو مستجاب کر لے۔ فقط وسلام۔